سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. جیسا کہ ہم نے سابقہ آیات میں سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں پڑھا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، اور وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے. سیدنا لوط علیہ السلام گھبرا گئے، غمگین ہوئے، بہت بڑے غم میں ڈوب گئے کہ اب میرے لیے مشکل ہے، مہمان نوازی نہ کروں مشکل ہے، کروں تو مشکل. اور اس کے بعد آپ کی قوم کو جب خبر ملی تو سب اکٹھے ہو گئے. انہوں نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے مہمان جو ہیں وہ ہمارے حوالے کر دو. لوط علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، اللہ سے ڈرایا، خوف دلایا، اور آخر میں آپ اتنی حد تک گئے کہ میرے مہمان ہیں، میں اپنی بیٹیاں تو دے سکتا ہوں، مہمان نہیں حوالے کر سکتا. لیکن قوم اپنے گناہوں کے نشے میں اتنی مست تھی کہ آدمی جب گناہ میں الجھ جاتا ہے پھر اس کو کوئی خیر کا راستہ نظر ہی نہیں آتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آدمی اللہ معاف کرے عقیدے میں گمراہ ہو جائے یا عقل میں عمل میں گمراہ ہو جائے، آپ جتنی نصیحتیں کریں وہ اڑا رہیں. تو قوم نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو یہی لڑکے چاہیے. اب لوط علیہ السلام جب گھبرائے تو پریشانی کی حالت میں یہ بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی
کہ کاش میرے پاس بھی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، یا میں کسی طاقتور کا کوئی سہارا پکڑ سکتا اسباب کی حد تک۔ اب اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ کو جب دیکھا تو بول پڑے کہ یا لوط انا رسول ربک، آپ نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ نے ان کو اتنی بڑی طاقتوں سے نوازا ہے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جب کفار اصحاب النار کو جہنم میں دھکا دیں گے تو ایک دھکے سے ہزاروں جہنمی جہنم میں گر جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی پہاڑوں پہ رکھی ہے، بادلوں پہ رکھی ہے، ہواؤں پہ رکھی ہے، تو اللہ نے ان کو بہت بڑی عظیم قوتوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے اللہ کے قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ جہنم پہ ہم نے 19 فرشتے رکھے ہیں، تو کفار مکہ نے جب یہ بات سنی تو مذاق کرنے لگ گئے کہ نعوذ باللہ 19 فرشتے بھئی ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ بلکہ قریش کے کافروں میں ایک پہلوان تھا، وہ کہنے لگا قریش سے بطور مذاق نعوذ باللہ کہ بھئی 10 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، باقی 9 کو تم پکڑ لینا، فرشتے ہمارا کیا کر لیں گے، کل 19 تو ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، بدبختو وہ بندے نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ تم انسانوں کی قوت پہ بھولے ہوئے ہو، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اس لیے ملائکہ نے فوراً کہا قالوا یا لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، فرشتے ہیں، مرسول ہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ لن یصلوا الیک، آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس آپ اپنے اہل کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، اور صرف نکل نہ جائیں بلکہ پھر مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ لیکن فرشتوں نے یہ بات بتلا دی تھی کہ اللہ کے پیغمبر آپ کی بیوی جو ہے نا وہ عذاب میں آئے گی۔ تو علماء کرام نے اللہ کے ان احکامات سے احکام استنباط کیے ہیں کہ اگر ایک بستی ظالموں کی ہے تو آدمی بستی چھوڑ دے، اگر ایک بستی ہے اس میں ظلم ہے، گناہ ہے، فحاشی ہے، منکر ہے، تو آدمی فوراً نکل جائے۔ اور یہ بھی حکم تھا کہ مڑ کے نہ دیکھیں، اس میں 2 باتیں تھیں، ایک تو اللہ کے پیغمبر کو رحم نہ آئے، اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی طرف آدمی کو پھر دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کسی گناہ والی بستی میں گناہ والے لوگوں میں رہیں گے اور خاموش رہیں گے تو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ اسی لیے اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب اتار دو، تو ملائکہ نے عرض کیا کہ رب العالمین آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ تو جانتے ہیں اس میں ایک آپ کا بڑا صالح بندہ ہے، عبادت گزار ہے، تہجد
گزار ہے، شب دار ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرمایا اس پر بھی عذاب ڈال۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن وہ نیک ہے، اس کی نیکی کو ہم کیا کریں گے؟ جب برائیوں کو اس نے منع نہیں کیا، برائیوں کو اس نے روکا نہیں ہے، تو اب اس عذاب میں وہ بھی شریک ہوگا، پھر قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ برائیوں کے بارے میں 3 درجے ہیں، اگر ان 3 درجوں میں آدمی نہ رہے تو پھر گویا ایمان سے نکل گیا۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اور طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، حکم سے روکے، یعنی حاکم ہے، سردار ہے، وڈیرا ہے، تو اپنی قوت کے ساتھ اس برائی کو ختم کرے۔ اگر وہ مقام نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کو طاقت نہیں ہے، اگر قوت سے نہیں روک سکتا ہے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو روکے۔ اگر اس کو زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا پھر دل میں تو برا جانے۔ اب دل میں برا جاننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ برائیوں میں رہیں، گندے دوستوں سے رہیں اور کہیں جی میں دل میں تو ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر اچھا نہ سمجھتے تو ان کے ساتھ اٹھتے کیوں، بیٹھتے کیوں، کھاتے کیوں، پیتے کیوں، رہتے کیوں؟ آج بھی آپ جس آدمی کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، آپ کبھی السلام علیکم بھی نہیں کرتے، آ رہا ہو تو آپ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، تو پھر اچھا نہ سمجھنے کا معنی یہ نہیں کہ رہو ان کے ساتھ، کہو دل میں ہم برا سمجھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان سے پھر الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، مقاطعہ کر لو، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا لوط علیہ السلام کو کہ اپنے اہل کو لے کے نکل جائیں اور مڑ کے دیکھے بھی نہیں، اور ان کے لیے ہلاکت کا وقت جو ہے اللہ نے صبح کا وقت اختیار فرمایا۔ حالانکہ صبح کا وقت جو ہے وہ رحمت کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت جو ہے وہ تو بیمار کے لیے بھی بڑے افاقے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اس قوم کو اس وقت میں مزہ چکھایا جائے ان کے گناہوں کا۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں تفصیل نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ تفصیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اب جب اللہ کے حکم آ گیا، وقت آ گیا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، موت کا بھی مقرر ہے، ہلاکت کا بھی مقرر ہے، آبادی کا بھی مقرر ہے، بربادی کا بھی مقرر ہے، سب اللہ کے فیصلے، اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ملائکہ کو کہ یہ بستیاں جو ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ اہل ہذہ القریۃ، لیکن تفصیل آئی ہے سابقہ کتابوں میں کہ 5 بستیاں تھیں، ان میں سب سے بڑی بستی جو ہے وہ قریہ سدوم تھا، اور یہ جگہ جو ہے آج بھی جس کو آپ اردن کہتے ہیں، اردن کے علاقے کے قریب ہے، اور
کتب اسرائیلیہ میں یہ آتا ہے کہ قریہ سدوم جو ہے اس کی اس دور میں بھی آبادی لاکھوں سے زیادہ تھی. اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ اس بستی کی زمین کی جڑوں سے ان کو اٹھا لو. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ستون کو اٹھانا کتنا مشکل ہے. ایک مکان گر جائے تو ملبے کا اٹھانا کتنا مشکل ہے. پہاڑ سے پتھر گر جائے روڈ پہ تو اس کا اٹھانا کتنا مشکل ہے. کہ اللہ حکم دے دے پوری بستی اٹھاؤ. اور بستی کو اس طرح اٹھا لیں کہ اس کی آبادی بھی اندر ہے, بندے بھی اندر ہیں, سب کچھ اندر ہے, اٹھا لو. اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ بستی میں بوڑھے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر عذاب عذاب ہے. جب آگ جل جاتی ہے تو سبز لکڑیوں کو بھی جلا ڈالتی ہے. ہاں, اللہ قیامت والے دن انصاف کریں گے, جو اچھا ہے وہ اچھا ہے, برا ہے برا ہے. لیکن اب عذاب آ گیا, اس بستی میں رہنے والا ہے تو سب شامل. اللہ کے فرشتوں نے اس پوری بستی کو اٹھا لیا. حکم ہوا کہ آسمانوں کے قریب لے آؤ. آسمان کے قریب ہو گئے, حتیٰ کہ آسمان میں جو اللہ کی مخلوق ہے ان کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں. اب حکم یہ ہوا کہ ایسے لے آؤ اور الٹا کر کے گرا دو, جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا. اللہ نے فرمایا اس کو اوندا کر کے گرا دیں. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے ان کو اسی جنس کا عذاب دیا جیسے وہ لڑکوں کو اوندا کر کے بدفعلی کرتے تھے. اللہ نے کہا وہی عذاب دو, ان کو اوندا کر کے مارو. جعلنا عالیہا سافلہا. اگر آسمان کے قریب جا کے کسی بستی کو اوندا کر کے مارا جائے, اندازہ کریں کہ کیا بچے گا. لیکن اللہ کا جلال نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اللہ نے فرمایا ملائکہ اب جہنم کے پتھر بھی ان کے اوپر برسا دو. یہ اسی قابل ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے. اور اندازہ کریں کہ جب اس بستی کو گرایا گیا, پتھر برسائے گئے, اس جگہ پر اللہ کے عذاب کا آج بھی اثر موجود ہے. یعنی آج بھی اس جگہ پر عذاب کا اثر موجود ہے. اس بحر کو کہتے ہیں بحر میت. وہاں جو پانی ہے اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. حالانکہ پانی دریا حیات ہے, پانی میں ہر چیز زندہ ہوتی ہے, مچھلیاں ہیں اور جانور ہیں, لیکن وہ ایسا بحر ہے کہ بحر میت ہے, وہاں کچھ بھی زندہ نہیں رہتا. اسی لیے میرے محبوب کا, محبوب دو عالم, رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اتفاق سے کبھی کسی عذاب والی بستی سے گزرے تو جلدی سے گزر جائیں. حالانکہ عذاب گزرے ہوئے تو ہزاروں سال بیت گئے, لیکن اللہ کے عذاب کا ڈر ہے کہ جلدی جلدی گزر جائیں. جیسے حضور جب حج پہ تشریف لائے اور اس وادی سے گزرے جس وادی میں اللہ نے ہاتھیوں والے بادشاہ پہ عذاب اتارا, فرمایا جلدی جلدی نکل جاؤ. یہ وادی جو ہے اگر مکے سے آپ جائیں اور مینا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں وادی محصر ہے, اور جہاں مزدلفہ شروع ہوتا ہے وہاں ختم ہوتی ہے. واپس آئیں تو جہاں مزدلفہ ختم ہوتا ہے وادی محصر ہے, پھر مینا شروع ہوتا ہے وہاں ختم ہو گئی.
باقاعدہ لکھا ہوا علامات ہیں. تو حضور پاک نے حکم دیا کہ جلدی جلدی نکلو، یہ عذاب کے مقام ہیں. تو اسی لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر تو رحمت کا مقام ہے تو آدمی زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. خدا کعبے میں لے آیا ہے، طواف نصیب کیا ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، ما بین الرکنین حجر اسود رکن یمانی کے درمیان ہے، عمرہ کر رہا ہے، صفا ہے، مروہ ہے، یہ سب رحمت کے مقام ہیں. تو جب رحمت کا مقام ہو یا رحمت کا زمان ہو تو آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت مانگے، اور جب وادی عذاب سے گزرے تو فوراً گزر جائے. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے ان وادیوں پہ گزرے جہاں قوم عاد و سمود پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. مقام ہجر میں جب آپ گزرے تو کچھ صحابہ جو پہلے چلے گئے اونٹوں سے اتر گئے، انہوں نے آٹا شاٹا تیار کیا، کسی نے اپنا سالن بنانے کے لیے حضور نے حکم دیا سب انڈیل دو، یہ تو عذاب کی وادی ہے. تو اس لیے بہرحال جو گناہوں کے اڈے ہیں، اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر مسلمان کا گھر الا ماشاء اللہ ہم نے خود گناہوں کا ایک گڑھ بنا دیا ہے. فلمیں ہیں، ڈش ہیں، انٹرنیٹ ہیں، تصاویر ہیں، گندے رسائل ہیں، اخبارات ہیں، تمام منکرات سے ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں. الا قلیل من عبادی الشکور. ہاں اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جن کے گھر آج بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، حدیث مصطفیٰ ہے. ورنہ عام حالت تو یہ ہے نا کہ آپ اخبار خریدیں فوٹو سے بھرا ہوا ہے، آپ رسائل خریدیں فوٹو سے بھرے ہوئے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے خبریں ہی دیکھنا چاہیں تب بھی آپ کے سامنے ہزاروں گندے سین گزریں گے. اور نہ بھی ہو تو خبر سنانے والی بھی کوئی اجنبی عورت ہوگی. اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ سارا دن آدمی عبادت کرے، غیر محرم عورت کے چہرے پہ غلط نیت سے نظر ڈالے، ساری نیکی برباد ہو جاتی. آپ لاکھ طواف کریں لیکن اگر نظروں کو نہ بچا سکے، آپ لاکھ نوافل پڑھیں لیکن اگر نظر کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر یہ سمجھیں کہ اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک بڑا مکان ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک بڑا پانی کا ٹینک بنایا ہوا ہے جس میں 1000 گیلن پانی سٹور ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ٹونٹی کھلی رہ جائے، پانی لیک ہوتا رہے تو رات میں ختم ہو جائے. اسی طرح ہماری عملی زندگی کا عالم ہے کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی، ہم نے طواف بھی کر لیا، ہم نے عمرے کی بھی کر لیے، ہم نے رمضان بھی گزار لیا، لیکن کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو دیکھا، غیر محرم پہ نظر پڑی، اجنبی عورتوں پہ نظر پڑی، اجنبی عورتوں سے باتیں کی. ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اس میں موسیقی ہے، گنا ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، لگا ہوا ہے، ساری نیکی ختم کر کے اٹھ کے گھر خالی ہاتھ چلے گئے. اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ برائی جلد اثر کرتی ہے، اچھائی دیر سے اثر کرتی. ایک آدمی کو بے نماز بنانا ہو منٹ کی بات، گمراہ کرنا ہو منٹ کی بات ہے، اس کو نمازی بنانا ہو تو پھر محنت چاہیے، اس کی اصلاح کرنی ہو تو پھر محنت چاہیے، بگاڑنا ہو تو کیا ہے، بس ٹیلی ویژن پہ فلم لگا دیں، بیٹھے ہیں ساری رات بیٹھے رہیں گے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا لوط علیہ السلام کو کہ آپ جائیں، اور اس کے بعد عذاب جو دیا گیا تو یہ تھا کہ پوری بستی کو اٹھا کے اوندا کیا گیا، اوپر پتھروں کی بارش کر دی. اور لوط
علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی اس عذاب میں آ گئی. اسی سے ہمیں مسئلہ ملا کہ اگر عورت ہے، بیوی ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے، اگر کافر ہے تو اس کو جہنم سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس عذاب کو ایک نمونہ بنا دیا ہے کہ جو گزرے، جو دیکھے وہ عبرت پکڑے. لیکن یہ عبرت ہے کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جن کو عقل ہے. عقل تو آپ سب کو ہے ماشاءاللہ، 10 کھانے کھاتے ہیں ماشاءاللہ، ناشتے کرتے ہیں، کھانے ہیں، ڈنر ہیں، لنچ ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، بڑا عقل ہے. لیکن اللہ کے ہاں وہ عقل نہیں جو خدا کو نہ پہچانے. اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو اپنے رب کو نہ مانے. اس سے بڑا بے عقل کوئی نہیں ہے جو اپنے نبی کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، واقعات شواہد کو نہ مانے. تو اسی لیے ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے سبق پڑھا ہے، اب اس کی تفسیر میں مختصراً مفسر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لما استنصر لوط علیہ السلام باللہ عز وجل علیہم، کہ جب لوط علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مدد طلب کی. کیوں؟ کہ جب قوم کو نصیحت کی اور قوم نہ مانی، بلکہ قوم اتنا اکڑ گئی، اتنا سرکش ہو گئی، اتنا باغی ہو گئی کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. اللہ اکبر. قومیں جب گمراہ ہوتی ہیں پھر یہ عالم ہوتا ہے. قوم کہتی ہے لوط علیہ السلام ہمیں نہ ڈرائیں، ہمیں روز جو ڈراتی ہیں لے آؤ اللہ کا عذاب اگر آپ سچے ہیں. یہ قوم کے بگاڑ کی آخری حد ہوتی ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں، کسی کو کہو نا بھائی نماز پڑھو، بھائی اللہ کا نام لو، قرآن پڑھو، بھائی بے حیائی سے بچو، بے شرمی سے بچو. کہہ رہے چھوڑو یار مولوی صاحب کیا ہے تمہارے پاس، تم ہمیں جنت میں نہ لے جانا، تمہارے پاس جہنم میں ہمیں بھیج دو. یہ عین وہی حال ہوتا ہے جو پہلے قوموں کا گزرا ہے کہ قومیں نعوذ باللہ اتنی گستاخ ہو گئی کہ نبی کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب ہے لے آؤ. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، کافر کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ یا اللہ اگر یہ باقی تیری کتاب ہے، تیرا قرآن ہے، تیرا نبی ہے، ہم نہیں مانتے، آسمان سے ہم پہ پتھر برسا دو. اب حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اس حد پہ پہنچ گئی ہے تو دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری مدد فرما، میرا اللہ اس قوم مفسدین کے فساد سے مجھے بچا، میری مدد فرما، ان پہ اپنا قہر نازل فرما دے. میرے عزیز یہاں سے مسئلہ سمجھو کہ جب مشکل آئی تو پیغمبر نے کس کو پکارا ہے؟ لوط علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی ہے؟ نہ ابراہیم الخلیل کو پکارا ہے، حالانکہ ابراہیم الخلیل تو ان کے بھائی کا بیٹا ہے. ابراہیم الخلیل نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، لیکن حضرت لوط نے ابراہیم کو مدد کے لیے
حضرت ابراہیم کو، حضرت آدم کو، تمام انبیاء کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں پکارا، کس کو پکارا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ ہمارے پیروں سے بھی ابراہیم کی شان کم تھی؟ آج جو مسلمان پکارتے ہیں یا پیر یا غوث اعظم یا معین الدین یا فلان یا فلان، اللہ کا نبی ہے، کس کو بلا رہا ہے؟ قال رب انصرنی، میرا اللہ ہماری مدد کر۔ سارے قرآن کو دیکھیں، رب انی مغلوب فانتصر، میرے محبوب نے کیا دعا مانگی؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انصر عبدک وانجز وعدک، کہ یا اللہ اپنے بندے کی مدد فرما، اپنا وعدہ سچا فرما۔ اور ساتھ میرے مدنی یہ کہتے ہیں، اللہم ان لم تنصرنا اليوم، میرا اللہ جس مارکے کے دن میں، یوم الفرقان میں، اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی، مسلمان مٹ جائیں گے، پھر تیرا نام لیوا بھی زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ 313 ہیں، یہ تو مٹ جائیں گے، جو باقی ہیں وہ ڈر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مفسر فرماتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، بعث اللہ لنصرتہ ملائکۃ فمروا علی ابراہیم علیہ السلام فی حیۃ اضیاف، اللہ نے آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مہمان بن کے حاضر ہوئے۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین فجاءہم بما ينبغی للضیف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانداری کے طور پہ فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا، آپ نے مہمانوں کے آگے رکھا۔ فلما رأى ابراہیم علیہ السلام انہ لا ہمت لهم الى الطعام نکرهم واوجس منهم خیفۃ، اب جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کو تو نہ کھانے کی خواہش ہے، نہ ارادہ ہے، نہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو ڈر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ دوست تو کھانے سے انکار نہیں کرتا، دوست تو کبھی اپنے مہمان، اپنے میزبان کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ جانے یہ کون ہے، کیوں نہیں کھاتے ہیں۔ فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امراته سارہ۔ اب اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم آپ نہ گھبرائیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے کھانے سے پاک رکھا ہے، ہم کھانے سے پاک ہیں، ہمیں تو اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، مبارک دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے، بی بی سارہ سے اللہ آپ کو اولاد دیں گے۔ اس کو اللہ کے قرآن نے دوسری جگہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، فبشروه بغلام حلیم فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت انی عجوز عقیم۔ انہوں نے جب خوشخبری دی تو بی بی نے ایسے ہاتھ نے کہا عجیب بات ہے، میں بوڑھی ہو گئی، اب مجھے بچہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے اس
اس کے بعد فرشتوں نے کہا بی بی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے، ہم تو خبر دینے والے ہیں۔ اللہ جوان کو دینا چاہے قادر ہے، بوڑھے کو دینا چاہے قادر ہے، نہ دینا چاہے قادر۔ اللہ چاہے تو بوڑھے کو جوان کر دیں، اللہ چاہے تو بچوں کو بوڑھا کر دیں، اللہ چاہے تو جوڑے دے دیں، اللہ چاہے تو بالکل نہ دیں، اس کی مرضی پر ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ کوئی تعجب نہ کریں۔ وکانت حاضرتن، بی بی موجود تھی، فتعجبت من ذالک کما تقدم بیانہ فی سورۃ ہود والحجر، بی بی صاحبہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں اور سورۃ الحجر میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ فلما جاء ابراہیم بالبشرى واخبروه بانهم ارسلوا، اب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد ملائکہ نے عرض کیا کہ ابراہیم، اللہ نے ہمیں اس لیے بھی بھیجا ہے کہ ہم قوم لوط جو ہے اس کو ہلاک کر دیں۔ اخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله ان يهديهم، حضرت ابراہیم نے کوشش کی ان کو روکنے کی کہ شاید اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے۔ فلما قالوا، اس کے بعد جب فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہوتا، انا مہلکوا اہل ہذہ القریۃ ان اہلھا کانوا ظالمین، ہم نے اس بستی کو ہلاک کرنا ہے۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے فرشتوں، اگر بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن بستی میں تو حضرت لوط بھی موجود ہے، اللہ کا پیغمبر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ لوط علیہ السلام اور اس کے اہل کو ہم نجات دیں گے، نکالیں گے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں ہوگی۔ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم وَدُبُرِهِمْ ثُمَّ صَارُوا مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلُوا، چونکہ آپ کی بیوی جو تھی لوط علیہ السلام کی، یاد رکھو کافرہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ چاہے تو شوہر پیغمبر ہے لیکن بیوی کافر ہے، کیوں؟ ایمان دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہے تو ایمان نصیب کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ وہ چاہے تو فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ ہے اور نوح کے گھر میں بی بی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کے گھر میں بی بی کافرہ ہے، نوح کا بیٹا کافر ہے۔ کیوں؟ یہ ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ملتی ہے، ان کو کفر پہ ابھارتی ہے، سرکشی پہ ابھارتی ہے۔ ثم صاروا من عنده، حضرت ابراہیم سے چل پڑے، ودخلوا علی لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، فی صورت شبان حسان، بالکل نوجوان خوبصورت لڑکے۔ فلما رآہم کذالک، جب دیکھا کہ خوبصورت لڑکے میرے مہمان ہیں، سیء بہم وضاق بہم ذرا، اغتم بامرہم ان ہوا عذابہم خاف علیہم من قومہ، کہ اب آپ غم میں ڈوب گئے کہ اگر مہمان بناؤں تو قوم کا ڈر ہے اور نہ بناؤں تو پیغمبر کے اخلاق کے خلاف ہے۔ وَإِن لَّمْ يُضِفْهُمْ خَشِيَ عَلَيْهِم مِّنْهُمْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَمْرِهِمْ بِالسَّاعَةِ الرَّاهِنَةِ، اور آپ کو علم نہیں کہ آنے والے کون ہیں۔ سارا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا قالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرین۔ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ نہ ڈریں، غم نہ کریں، ہم آپ کو نجات دیں گے، آپ کے اہل کو بھی، بس آپ کی بیوی ہلاک ہوگی۔ انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء، رجزا من السماء
بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی والوں پہ اللہ کا عذاب آسمانوں سے اتاریں گے کیونکہ یہ حد سے نکل گئے ہیں، نافرمانی میں پڑ گئے ہیں، طغیان ہو گیا۔ وذالک ان جبریل علیہ السلام، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اقتلا قراہم من قرى الارض، حضرت جبریل نے ان کی بستی کو زمین کے اصل سے اٹھایا، ثم رفع الى عنان السماء، آسمان کی طرف لے گیا، ثم قلبها علیہم، اللہ نے حکم دیا کہ الٹا کر کے گرا دو، وارسل اللہ علیہم حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما هي من الظالمین ببعید۔ اور بستی کو اوندا گرانے کے بعد اللہ نے جہنم کے پتھر، اور ہر پتھر پہ علامت ہے، نام لکھا ہوا ہے اس کے لیے، وجعل اللہ مکانها بحیرة خبیثة منتنة وجعلهم عبرة الى یوم التناد، اس جگہ اللہ نے پانی نکالا زمین سے، اور وہ پانی بھی گندا بدبودار بحر المیت، جس میں کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہتی، اللہ نے قیامت تک وہ جگہ عبرت بنا دی۔ وَهُمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْمَعَادِ، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اصل عذاب جو ہے اللہ ان کو آخرت والے دن دیں گے۔ فرمایا وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے کھلی نشانی چھوڑ دی لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اللہ نے فرمایا کہ دن رات وہاں سے گزرتے ہو، افلا تعقلون، کیا ان واقعات کو دیکھ کے عبرت نہیں پکڑتے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پہ اپنے رحمت نازل فرمائیں۔ ایک آدمی مدینہ منورہ میں رہتا ہے، اور اگر وہ ان دنوں میں یعنی ان مہینوں میں، یہ مہینے جو ہے نا یاد رکھو یہ حج کے مہینے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، ایک شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے۔ اگر ایک آدمی مکے کا رہائشی ہے مدینہ منورہ چلا گیا، ان مہینوں میں اس نے مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، کیا اس پہ حج فرض ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھے اللہ کے بندے، حج تو ہر مسلمان صاحب استطاعت پہ فرض ہے، چاہے وہ مکے میں رہتا ہو چاہے کسی ملک میں رہتا ہو۔ اگر اس نے زندگی میں اپنا حج فرض ادا کر لیا ہے، اب اس میں کوئی حج فرض نہیں، زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ اب ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اس نے ایک حج کر لیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات، اب کرے مرضی ہے نہ کرے مرضی۔ اب اگر حج کرے گا تو وہ حج نفلی ہوگا، فرضی نہیں ہوگا، فرض تو ایک دفعہ ہے زندگی میں۔ اب اگر اس نے عمرہ کر لیا ہے لیکن حج نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ جو ان مہینوں میں عمرہ کرے گا لازم حج ہو گیا، پہلے حج کر چکا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے حج نہیں کیا، ان مہینوں میں عمرہ کر لیا لیکن ویزا ختم ہو گیا، قانون اجازت نہیں دیتا رہنے کی، چلا جائے، اس پہ حج کی ادائیگی تو تب فرض ہو جب اس کو اجازت ملے، رکاوٹ نہ ہو۔ اب بلا وجہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے، پکڑا جائے، جیلوں میں پڑا رہے، ذلیل ہو، یہ تو اسلام حکم نہیں دیتا ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ جائیں، اللہ نے نصیب لکھا ہے تو پھر حج کے لیے بھیج دیں گے، نہیں لکھا ہے تو اللہ کی مرضی۔
باقی جو مکے میں رہنے والے لوگ ہیں اگر انہوں نے حج کرنا ہے تو ان کے لیے علماء احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ان مہینوں میں وہ عمرہ نہ کریں تاکہ ان کا حج جو ہے حج افراد ہو. حج تمتع اور حج قران جو ہے وہ آفاقی کے لیے ہوتا ہے، مکے والے کے لیے نہیں ہوتا ہے. جی کہ میری والدہ بوڑھی بھی ہیں اور ہمارے والد بھی فوت ہو گئے، بیوہ بھی ہے، غریب بھی ہے، اس کے پاس حج کی رقم نہیں ہے، لیکن میں مکے میں رہتا ہوں، میں اگر ان کے لیے حج کروں، بالکل آپ حج کر سکتے ہیں. حج نفل ہے، حج فرض تو ان پہ ہے ہی نہیں. جو عورت غریب ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس کا بیٹا اس کے لیے حج نفل کرنا چاہے بڑی اچھی بات ہے. آپ کے لیے بھی پورے حج کا اجر ملے گا اور والدہ کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا. آپ کا کیا گھاٹا ہے؟ کیونکہ جو بندہ حج بدل کرتا ہے کرنے والے کو بھی پورا حج ہے اور جس کا ہے اس کو بھی پورا حج ہے. اچھا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ رقم کسی تیسرے بندے نے دی ہے تو تینوں کو اللہ پورے حج کا ثواب دیتے ہیں. رقم دینے والے کو بھی حج کا پورا ثواب، کرنے والوں کو بھی پورا ثواب، جس کا حج بدل کر رہا ہے اس کو بھی پورا ثواب. تو اس لیے اگر آپ اپنے والدہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، حج نہیں کر سکتے ہیں، غریب ہیں، آپ بالکل ان کی طرف سے حج کریں، کوئی منع نہیں. میرا بھائی طواف کرنے کا طریقہ جو ہے سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے حج کرنا ہے وہ مہربانی کر کے کوئی حج کی کتاب چھوٹی سی اپنی زبان جو جانتے ہیں، اردو والے اردو میں، انگریزی والے انگریزی میں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. اور پھر کتابیں جو ہیں حنفی مسلک پر بھی ہیں، شافی پر بھی ہیں، حنبلی پر بھی ہیں، مالکی پر بھی ہیں، اہل حدیث علماء کی بھی. تو آپ اپنی منشے سے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سارے مسلک حق ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان میں جو اختلاف ہے وہ فروعی اختلاف ہے، اصول کا کوئی اختلاف نہیں. مثال کے طور پہ 4 امام ہیں، کوئی امام کہتا ہے کہ مغرب کی نماز 4 رکعت ہے. آج تک آپ نے سنا ہے کسی امام نے کہا ہو کہ فجر کی نماز 3 رکعت ہے؟ اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، تو یہ تو فروعی اختلاف ہے کہ اصول کا اختلاف تو نہیں ہے نا. نماز 5 کے بجائے کسی نے 6 نہیں کہا. نماز کی رکعتیں جو قرآن میں حدیث میں مسائل معین ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو اپنے اپنے مسلک کے مطابق کتابیں لے کے پڑھیں، حج سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اور جو مسئلہ سمجھ نہ آئے اس پہ نشان لگا کے علماء سے سمجھیں. طواف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں، اس انداز میں کھڑے ہوں کہ آپ کا کندھا جو ہے وہ حجر اسود کے کنارے کے برابر ہو. نیت دل میں کافی ہے کہ میں دل میں نیت ہے طواف کے لیے جا رہا ہوں، یہی کافی ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کسی نے کہہ دیا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن زبان سے نیت ہوتی نہیں، نیت اصل دل میں ہوتی ہے. اور پھر حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
موقع ملے بوسہ دیں، موقع ملے ہاتھ لگا کے چوم لیں، نہ ملے دور سے اشارہ کر دیں، اور اشارہ بھی ایک دفعہ کافی ہے۔ یہ جو بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ پھر اپنی نظر نیچے رکھیں، خشوع سے خضوع سے ادب سے چلیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا 1,24,000 پیغمبر بھی پھرا ہے اور ملائکہ بھی پھرے ہیں۔ ادھر ادھر بلا وجہ نہ دیکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، غیر محرم عورتوں سے نظر بچائیں، اور طواف کے دوران میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے علاوہ درود شریف کلمہ شریف جو بھی تمہیں یاد ہے پڑھیں۔ یہ کتابوں والی دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اصل دعا وہ ہے جو تیرے دل سے نکلے، اصل ذکر وہ ہے جو تیرے دل اور زبان کے توافق کے ساتھ ہو۔ اور جب رکن یمانی پہ آئے تو داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، نہ موقع ملے چلے جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، یہ دعا مانگیں۔ جب 7 چکر ختم کر لیں تو افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں، وہاں موقع نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لیں، اور اگر اللہ موقع دے تو ملتزم پہ آگے دعا مانگیں، نہ موقع ملے تو دور کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ ہر طواف کے بعد زمزم پینا ضروری نہیں ہوتا، اگر آپ کو پیاس لگے پی لیں، نہ لگے تو کوئی ضروری نہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، اصل بات یاد رکھیں کہ طواف کا مقصد یہ ہے کہ خشوع ہو خضوع ہو، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ طواف جو ہے وہ مسجد الحرام کا تحیہ ہے، جیسے ہر مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھیں، یہاں طواف کریں۔ تو جیسے نماز میں بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اسی طرح طواف میں بھی بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، غیر ضروری باتیں نہ کریں، کوئی دین کی بات پوچھے تو جواب دے دیں، اور اپنے موبائل ٹیلی فون بند رکھیں، اگر کھلا ہے تو اتنا کہیں کہ بس میں طواف میں ہوں، بعد میں بات کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے مدینے سے آتے ہوئے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، اور مکے میں آنے کے بعد طواف نہیں کیا، صفا مروہ نہیں کیا، گھر میں چلا گیا، گوشت تھا کاٹا پکایا کھایا، بعد میں عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ احرام میں رہے ہیں، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، گھر کا گوشت کاٹنا منع نہیں ہے، شکار کھانا منع ہے، اپنی روٹی کھانا تو منع نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آدمی احرام کے بعد مکے میں پہنچے تو پہلے اللہ کا کام کرے، عمرہ کرے، بعد میں دوسرے کام کرے۔ لیکن آدمی ہے بھوک لگی ہوئی ہے تو نماز بھی مؤخر کر سکتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہے نا کہ اگر کھانا بھی ہے نماز کا وقت بھی ہے تو پہلے کھانا کھا لو، یہ نہ ہو کہ نماز میں کھڑے رہو اور نظر کھانے پہ رہے۔ آدمی مطمئن ہو کے عبادت کرے۔ اگر آپ سفر میں آئے، تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، آرام کر لیا، کھانا کھا لیا، بعد میں عمرہ کر لیا، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 3 مہینوں میں ریاض جانے کے بعد یا مدینہ جا کے واپس آئے اور عمرہ کرے، پھر
حج کرے، اگر اسی سال عمرہ بھی کیا حج بھی کیا تو ایک بکری لازم دے گا، کیونکہ اکثر ائمہ کے نزدیک اس کا حج جو ہے تمتع ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمتع تو نہیں ہوگا، لیکن اس پہ دم جبر ہے کہ اس نے عمرہ کیوں کیا ان مہینوں۔ بہرحال بکری تو دینی ہی دینی ہے نا۔ اگر ایک آدمی ریاض گیا ہے یا مدینہ منورہ گیا ہے لیکن عمرہ نہیں کیا، پھر اس پہ کوئی بکری نہیں، اس نے تو عمرہ کیا ہی نہیں نا، اس نے تو صرف حج کا احرام باندھے گا 8 کو۔ اب اس نے عمرہ کیوں نہیں کیا ہے؟ اگر عذر تھا، مجبوری تھی، کام تھا، ڈپٹی تھی تو پھر تو دم سے بچ جائے گا، ورنہ عمرہ نہ کرنے کی بھی تو دم پڑے گی کہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا ہے۔ اسی طرح اگر مکے میں رہنے والا مدینہ منورہ جانے کے بعد اس نے احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا، بھائی میرا بھائی دیکھنا ہوگا نا کیوں نہیں کیا۔ اگر عذر ہے تو بکری سے بچ جائے گا، ورنہ عمرہ بھی قضا کرے گا، دم بھی ادا کرے گا، میقات سے گزر رہا ہے بغیر احرام کے۔ اگر ایک آدمی کو دم تمتع رکھنے کی، بکری رکھنے کی توفیق نہیں ہے تو کیا کرے؟ کوئی مشکل نہیں، اللہ نے قرآن میں حل کر دیا ہے کہ اگر وہ تمتع کی بکری نہیں دے سکتا ہے تو 3 روزے رکھے، 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب واپس آ جائے، 10 روزے رکھ لے، بکری ادا ہو گئی۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ جو ہے نا 1 2 3 کو روزے رکھ لیں، 2 3 4 کو روزہ رکھ لیں، پھر آپ حج کر لیں، حج کے بعد اپنے ملک میں چاہیں یا مکے میں چاہیں 7 روزے رکھ لیں۔ جب آپ نے 10 روزے مکمل کر لیے تو آپ پہ کوئی دم نہیں، آپ پہ کوئی بکری نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا کہ اگر ایک آدمی غریب ہے وہ کیا کرے، تو اس لیے اللہ نے قرآن میں مسئلہ بیان فرما دیا ہے کہ 3 ایام فی الحج، کہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ، اور 7 روزے بعد میں رکھے یا 10 روزے پورے کر لیں، الحمدللہ حج ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا سب کا حج آسان فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ دین کے ادارے، دین کی جماعتیں، دین کے مدارس، دین کے مساجد، دین کے معابد، یا اللہ جس ملک میں ہیں جہاں ہیں ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، قرآن والوں کی حفاظت فرما، محمد مدنی کے مت والوں کی حفاظت فرما، حضور کے دیوانوں اور پروانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
ہماری روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،